اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، امید ہے کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم باب صوم سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سبق نمبر 3 افائے عہد کا مطالعہ کریں گے۔ افائے عہد دو لفظوں سے مل کر بنا ہے۔ افا کے معنی پورا کرنا اور عہد کے معنی وعدہ کے ہیں۔ وعدہ پورا کرنے کو افائے عہد کہتے ہیں۔ اسلام میں وعدے کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ ایک مسلمان جب کلمہ طیبہ کا اقرار کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عہد کرتا ہے کہ وہ اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کے احکامات کی روشنی میں اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی میں گزارے گا۔ قرآن مجید میں وعدے کی پابندی پر بہت زور دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا۔ ترجمہ: اور وعدے پورے کیا کرو، بے شک وعدے کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ دین سے محروم ہو جاتا ہے۔ کون محروم ہو جاتا ہے؟ جو وعدے کی پابندی نہیں کرتا، اور جو شخص وعدے کی پابندی نہیں کرتا اس کا کوئی دین نہیں۔ آئیے مطالعہ کرتے ہیں۔ تدریسی مقاصد۔ اس سبق کو پڑھنے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ افائے عہد کا مفہوم بتا سکیں، افائے عہد کے بارے میں اسلامی تعلیمات بیان کر سکیں۔ مفہوم: افائے عہد سے مراد وعدے کی پابندی کرنا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جب کسی سے کوئی وعدہ کیا جائے اسے ہر حال میں پورا کیا جائے۔ زندگی کے ہر معاملے میں افائے عہد ضروری ہے۔ عام طور پر افائے عہد سے مراد وہ وعدے لیے جاتے ہیں جو ہم ایک دوسرے سے کرتے ہیں۔ عہد اس معاہدے کو بھی کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نام کی قسمیں کھا کر بندے آپس میں کرتے ہیں۔ افائے عہد میں دنیاوی وعدوں کی پابندی بھی شامل ہے، اور ان وعدوں کی پابندی بھی جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیے گئے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سے کیے گئے وعدوں کو پورا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ۔ ترجمہ: اور جب اللہ سے عہد کرو تو اس کو پورا کرو۔ سورۃ النحل آیت نمبر 91 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں۔ اہمیت۔ اسلام میں افائے عہد کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے جس کا اعلان قرآن مجید میں اس طرح فرمایا گیا ہے لا یخلف اللہ المیعاد۔ ترجمہ: اللہ وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ سورۃ الزمر آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا وَلَن یخلف اللہ وعدہ۔ ترجمہ: اور اللہ ہرگز وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ سورۃ الحج آیت نمبر 47 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں۔ مومنین کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ جب کسی سے کوئی عہد کیا جائے تو پھر اسے ہر حال میں پورا کیا جائے۔ قرآن مجید میں مومنوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنے وعدے ہر حال میں پورے کریں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں مومنوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود۔ ترجمہ: اے ایمان والو، اپنے عہدوں کو پورا کرو۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں۔ عقد کے لفظی معنی گرہ لگانا کے ہیں۔ اس سے مراد لین دین اور معاملات میں اپنے تحریری اور زبانی وعدوں کا خیال رکھنا ہے۔ عقد یا عہد وہ قول و قرار ہیں جو بندہ اللہ سے کرتا ہے یا ایک بندہ دوسرے بندے سے کرتا ہے۔ اس کو پورا کرنا اللہ اور بندوں کا حق ادا کرنا ہے۔ حقوق کی اس ادائیگی کا نام دین ہے، اور جو شخص اپنے رب سے کیے ہوئے عہد کو پورے نہیں کرتا وہ دین کی اصل روح سے محروم رہتا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، اب ہم مشقی سوال نمبر 1
درج ذیل سوالات کے جوابات لکھیے کہ جز نمبر 1 ایفائے عہد کا مفہوم تفصیل سے لکھیے۔ اس کا جواب دیکھتے ہیں۔ جواب یہاں سے شروع ہو رہا ہے مفہوم سے۔ ایفائے عہد سے مراد وعدے کی پابندی کرنا ہے، یہاں سے لے کر یہاں تک۔ اب ہم مشقی سوال نمبر 1 کے جز نمبر 2 اسلام میں ایفائے عہد کی اہمیت تفصیل سے بیان کیجیے۔ اس کا جواب دیکھتے ہیں۔ جواب یہاں سے شروع ہو رہا ہے اہمیت۔ اسلام میں ایفائے عہد کو بہت اہمیت حاصل ہے، یہاں سے لے کر یہاں تک ہم نے آج نصف اس کا مطالعہ کیا ہے۔ بقیہ نصف مطالعہ ہم اپنے اگلے سبق میں کریں گے۔ اب ہم مشقی سوال نمبر 2 درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات لکھیے کہ جز نمبر 1 ایفائے عہد سے کیا مراد ہے۔ اس کا جواب دیکھتے ہیں۔ ایفائے عہد سے مراد وعدے کی پابندی کرنا ہے سے لے کر ایک دوسرے سے کرتے ہیں یہاں تک۔ جز نمبر 2 عقد کسے کہتے ہیں۔ جواب یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ عقد کے لفظی معنی گرہ لگانے کے ہیں سے لے کر ادا کرنا ہے یہاں تک۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ نے مشقی سوال نمبر 1 کے جز نمبر 1 اور جز نمبر 2 کے ہاف جواب کو اچھے سے ذہن نشین کرنا ہے، اور سوال نمبر 2 کے جز نمبر 1 2 کو اچھے سے ذہن نشین کرنا ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔